يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور پھر کیا کرو؟ حق کے ساتھ ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سے ڈرو، حق کی بات کے ساتھ ڈرو اور زندہ رہو اس حال میں کہ مسلمان ہو، مر جاؤ تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے اسلام سے کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہو کہ اس کو آگ میں جانا آسان لگے، کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو۔ دین اسلام ہے، اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا یہ کرتا ہے، او میرے ماننے والوں مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، میں تمہیں سنبھالنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے عشق کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، جناب آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام اسلام ہے۔ تو کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا میرے والد کا نام اسلام ہے۔ کہا جناب آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے۔ تو کہا جناب آپ کی اولاد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری اولاد کا نام بھی اسلام ہے۔ قبیلے، خاندان، حسن، پیسے پر ناز نہیں، ان چیزوں پر فخر نہیں، فخر اس بات پہ کرو کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک شاعر ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ میں فخر کروں کتنا، میں شکر کروں کتنا، میں فخر کروں کتنا، میں شکر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ اب فائز المرام کیا ہے؟ فائز المرام یہ کامیاب، یعنی تیرے کرم نے، تیرے عشق نے مجھے کامیاب کر دیا اور بنا کے سید الانبیاء کا امتی مجھ کو گناہوں سے پہلے ہی میری بخشش کا انتظام کیا، گناہوں سے پہلے ہی میری بخشش کا انتظام کیا۔ آج ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا دنیا کو سمجھ لیا ہے، آئیڈیل ہم نے اس کو سمجھا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ ہمارا نوجوان آئیڈیل اس کو سمجھتا ہے جو زیادہ بڑی گاڑی رکھے، جو اپنے آنے جانے کے لیے 2-4 لوگ ساتھ رکھے اور امریکی طرز پر وہ اپنی زندگی گزارے، یا کوئی بندہ 4 دن امریکہ رہ کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو اس نے بڑی محنت کی ہے، تو اس کو آئیڈیل۔ حالانکہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہمارے دین کے اولیاء ہیں، ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ہمارے آئیڈیل حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے آئیڈیل حضور علیہ السلام کی عظیم ذات ہے۔ جب بھی ہم نے دنیا میں کسی معاملے میں دیکھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اپنی اولاد کی شادیاں حسن دیکھ کر نہ کرنا، کیونکہ
حسن ہمیشہ سلامت نہیں رہتا۔ پیسہ دیکھ کر نہ کرنا، کیونکہ پیسہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ قبیلہ، خاندان، ذات دیکھ کر نہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شادی کرو اپنے بچے کی یا بچے کی تو یہ دیکھ کے کرو کہ ہاں اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا بزرگان دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا صاحب قرآن کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، حضور سے اس کا پیار، حضور سے اس کا عشق، حضور سے اس کی محبت وہ کیا ہے؟ کیا اس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت ہے یا بغض ہے؟ کیا اس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہے یا بغض ہے؟ حضور کی آل کا پیار ہے یا اس کے دل میں حضور کی آل کے بارے میں نفاق ہے، منافقت ہے؟ یہ دیکھ کر کسی کے ساتھ بھی تعلق جوڑو، رشتہ جوڑو۔ دین کی وجہ سے کسی کو ترجیح دو، دنیا کی وجہ سے کسی کو ترجیح نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام اپنے عروج پہ تھا، حضور کے دور میں تو اسلام پہ غربت تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی غربت تھی، حضرت عمر کے دور میں کچھ فراوانی آئی، مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب تقسیم کیسے کیا؟ حضرت عمر نے 25 دینار اپنے بیٹے کو دیے۔ کتنے؟ 25 دینار اپنے بیٹوں کو دیے اور 50 دینار حضرت اسامہ بن زید کو دیے۔ حضرت اسامہ بن زید سے حضور بڑی محبت، بڑا پیار فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید کے کپڑوں میں مٹی لگ گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ اس کے کپڑوں سے مٹی اتار دو۔ حضرت اما عائشہ کہتی مجھے اٹھتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی۔ حضور جانے جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور اٹھ کر جناب حضرت اسامہ بن زید کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک سے یہ مواد خارج ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام خود اٹھے اور حضور نے خود آپ کے ناک کو صاف کیا۔ تو محبت، حضور کا پیار حضرت اسامہ بن زید سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آپ سے مطالبہ کیا ابا جان میں حضور کے دور میں جہاد کرتا رہا، میری اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، میری خدمات ہیں، یہ تو اس وقت بچے تھے، جناب میرا حق زیادہ ہے، آپ نے ان کو 50 دینار دیے، مجھے 25 دیے، جناب مجھے حق بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں یہ دیکھ کر نہیں دے رہا، تیری قربانیاں تیری خدمات دیکھ کر میں نہیں دے رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسامہ بن زید حضور کو بڑا پیارا تھا، حضور کی محبت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، دین کی وجہ سے میں اس سے پیار کر رہا ہوں، دین کی وجہ سے میں نے ان کو یہ ترجیح دی ہے۔ کیسر و کسرا سے کچھ آئے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میٹنگ کر رہے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اچانک ایک سانولے رنگ کا شخص حبشی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی اسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، لوگ آپ کو رستہ دیتے ہیں، آپ آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں،
اور اسے لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا تو جناب رو پڑے، حضرت بلال رو پڑے۔ جب وہ روئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اے عمر، میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ آپ اتنا مجمع لگا ہوا ہے، کیسے وہ کس طرح سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو چھوڑ دیں، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے ماتھے کو چومیں۔ میں تو جناب اس لیے آیا تھا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ بلال بڑی دیر ہو گئی ہے تو مجھے ملنے نہیں آئے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام جب ساری دنیا سے وصال کر گئی تو آپ چھوڑ گئے تھے مدینہ، کہتے تھے مجھ سے نہیں رہا جاتا اب یہاں اب حضور مجھے گلیوں میں نظر نہیں آتے تو میں کیسے ہوں۔ چلے گئے، حضور خواب میں دیدار کروایا، کہا مجھے تو حضور نے کہا تھا، کبھی ملنے نہیں آیا، میں آیا ہوں تو سارے مجھے ملنے آ گئے، تو سب نے مجھے کہا کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سناؤ جو اذان آپ حضور کو سنایا کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں سنا سکتا۔ سب نے کہا نہیں، لازماً سنائیں۔ پھر حضرت امام حسن و حسین کی مجھے حکم ہوا، پھر ان کے حکم پہ مجھے اذان سنانا پڑ گئی۔ تو اذان سناتے ہوئے میں گر پڑا، ہوش میں آیا تو میں نے کہا چلیے آپ سے ملتا جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بلال میں نے تجھ سے دنیا کی وجہ سے محبت نہیں کی، میں نے تجھ سے پیار دین کی وجہ سے کیا ہے، تو حضور کا پیارا ہے، تجھ سے حضور کو محبت تھی، میں اس لیے تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں اس لیے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ فرمایا بلال اب تو حبشی نہیں ہے، اب تو بیمار اور غلام اور لاچار اور بے کس بے بس نہیں ہے، تو مسکین نہیں ہے، یاد رکھ اب تو عمر کا بھی سردار ہے، اب تو عمر کا بھی سردار ہے۔ تو دین عزت دیتا ہے، دین مرتبہ دیتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا بس آپ نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا۔ تو دین کی وجہ سے محبت، دین کی وجہ سے پیار، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہاں تک مرنا نہ جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، حضور کے غلام نہ بن جاؤ۔ آج میں دن کو اٹھتا ہوں تو مجھے دنیا کی فکر ہے، رات کو سوتا ہوں تو مجھے دنیا کی فکر ہے، اور تو دین کے لیے کچھ کر، دین کو کچھ دے۔ اچھا وقت نہیں ہے، دے نہیں سکتا، دین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کا جو سگا بیٹا ہے نا، سگا بیٹا، اس کے لیے جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، اتنا کامیاب ہو، اتنا دنیا میں آگے بڑھے کہ دنیا کے ہر بڑے سے بڑا ہو جائے، ہر مقام وہ طے کر لے۔ اتنی دعائیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، کم از کم اتنی دعائیں ہم دین کے لیے بھی کریں۔ ہمارا دین کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت سری سبتی ایک بزرگ ہے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جو علاج ہے اس کے لیے سرکاری طور پر ایک حکیم بنایا۔ وہ حکیم منٹوں میں علاج کر دیتا تھا، جو بیمار ہوتا اس کا فوری علاج۔
وہ حضرت کا علاج کرتا رہا، 6 مہینے گزر گئے۔ اس نے حضرت سری سکتی کو کہا، اس نے کہا جناب اب میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، میں نے تمام حبے استعمال کر لیے ہیں، اب میرے پاس آپ کا علاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرا علاج کیا ہے۔ وہ عیسائی تھا، حکیم عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرا علاج کیا ہے۔ اس نے کہا بتائیں جناب آپ کا علاج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا علاج یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، میرا علاج یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پڑھ کے دیکھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ تو اس نے کہا جناب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرے جذبات، میری محبت اور میرا پیار، وہ میری صحت، وہ دین میں ہے، دین کی ترقی میں ہے، دین کی بلندی میں ہے۔ اور فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو دل کی آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے ابھی تک تو نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، تو دل سے کلمہ پڑھے گا وہ مزید سے احتجاج ہوگا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے دل سے کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ پڑھا۔ جو ہی دل سے کلمہ پڑھا آپ سے احتجاج ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حکیم اچھا تھا، حکیم کا نام بڑا تھا، تو اس نے تو بچنا ہی تھا۔ تو وہ حکیم جو پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا، اس نے کہا اس کو میری حکمت نے نہیں بچایا، اس کو میری طب نے نہیں بچایا، یہ میرے علاج کی وجہ سے نہیں بچا، بلکہ یہ تو اپنے تیر کی وجہ سے بچا ہے۔ اس کی دین سے محبت تھی، دین سے اس کا پیار تھا، اس کی وجہ سے یہ بچ گیا ہے۔ حضرت ربیہ رانی کے والد وہ 30,000 دینار اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو دے کر وہ جہاد پر روانہ ہوئے، اور جاتے ہوئے کہا کہ یہ امانت ہے اسے پاس کرنا۔ 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے؟ 27 سال جہاد کرتے ہوئے واپس آئے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک لڑکا آیا، دروازہ کھولا تو آپ اندر داخل ہونے لگے۔ تو اس نے کہا آپ کون بھائی؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ اندر سے آپ کی وائف دوڑتی ہوئی آئی، اس نے بتایا، اس نے کہا بیٹا یہ جو بزرگ ہے یہ تیرا باپ ہے۔ اب وہ جو دروازے پہ آیا تھا 27 سال آپ تک گزرے تھے، وہ آپ کا بیٹا تھا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے 30,000 دینار دیے تھے، بتا وہ کدھر ہے؟ عصر کا ٹائم تھا۔ آپ کی بیوی نے کہا جناب آپ نماز پڑھ کر آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے وہ 30,000 دینار کدھر ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، منبر حضور کا، دستار حضور کی، جبہ حضور کا، ٹھیک ہے، اور مصلی حضور کا، جب پہنچے تو سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کا بیٹا مصلی رسول پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا، حضور کی حدیثیں، حضور کے منبر پر بیٹھ کر وہ پڑھا رہا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، رو پڑے، رو رو کے 4 رکعتیں جب پوری کی تو گھر پہنچے۔ بیوی نے کہا بتائیں میرے شوہر سمجھ آ گئی؟ وہ 30,000 دینار میں نے کہاں پہ خرچ کی ہیں؟ میں نے آپ نے دین
کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، آپ لڑے، آپ 27 سال اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے دور رہے، دور رہ کر آپ نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کو سر بلند کیا۔ میں نے گھر رہ کر آپ کے بیٹے کی پرورش کر کے، آپ کے بیٹے کو دین کی تعلیم دلوا کے، دین کی سربلندی کے لیے وہ میں نے 30,000 دینار خرچ کر کے آج یہ وقت لائی ہوں کہ تیرا بیٹا حضور کے منبر پر، حضور کے مصلی پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، آپ امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے تھے، تو ماں نے کہا بیٹے 4 بہنیں ہیں تیری، باپ تیرا فوت ہو گیا ہے، اب یہ جو بھی نظام ہے اب تو نے چلانا ہے، تو نے کرنا ہے، جا دھوبی کے پاس اس کا کام میں ہاتھ بٹایا کر، وہ تجھے 4 دینار جو ہے وہ مزدوری دے دیا کرے گا مہینے کی، لے آیا کرنا، نظام ہمارا چل جائے گا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے تھے، جب وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے تھے نا تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ آتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اب نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی یہ وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرے پاس آیا کر، مہینہ آیا تو میں تیری ماں کو جواب دے دوں گا۔ اب پڑھنا شروع کر دیا، مہینہ گزرا تو ماں نے کہا بیٹے تنخواہ؟ آپ نے فرمایا کہ تنخواہ تو نہیں ہے، میں تو امام صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ امام صاحب کے پاس ماں آئی، ماں نے کہا دیکھیں حضرت، شکوہ کیا کہ میرا جو ہے وہ شوہر دنیا میں نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، اس کو اس نے پالنا ہے، مہربانی کریں۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بی بی یہ بتا کہ تیرے مہینے کا خرچ کتنا ہے؟ اس نے کہا 4 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 5 دینار مہینے کے دیا کروں گا۔ کوئی ہے ایسا استاد جو شاگرد کو پڑھانے کے لیے وہ اس کے خرچہ اٹھائے مہینے کا؟ فرمایا میں تجھے 5 دینار دیا کروں گا۔ کہا دین دے گا کیا؟ ادھر کام کرے گا، ہنر سیکھے گا، ادھر کام کرے گا، کوئی کام کرنے کا طریقہ اسے آئے، یہاں پہ اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے دین ملے گا، ایمان ملے گا، وہ سیکھے گا، پھر ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر حلوہ کھائے گا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ممبر پر حلوہ کھائے گا۔ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، امام ابو حنیفہ کا پڑھ گئے، عرصہ گزر گیا، ہارون الرشید بادشاہ بنا، ہارون الرشید نے آپ کو چیف جسٹس لگا دیا امام ابو یوسف کو۔ اب ماں کو پیغام دیا، ماں ملنے آئی، جب جس ٹائم وہ ملنے آئی اس وقت ہارون الرشید بادشاہ نے آپ کو بلایا کسی ضروری بات کے لیے۔ جب بلایا تو بلا کے آپ کو اس نے اپنے منبر پر بٹھایا، ایک طرف ہارون الرشید ہے، ایک طرف وہ امام ابو یوسف ہیں، درمیان میں حلوے کی پلیٹ پڑی ہے، اوپر سے اچانک ماں آ گئی، اوپر سے ماں آ گئی۔ ماں نے دیکھا ایک طرف ابو یوسف، ایک طرف ہارون الرشید، درمیان میں حلوے کی پلیٹ، دیکھ کر رونے لگ پڑی۔ بیٹے نے کہا ماں روتی کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے، روتی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ کی ماں کہنے لگی میں ابو حنیفہ کو دعائیں دے رہی ہوں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کر، میں نے اس کی مانی تھی، اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، وہ 27 سال پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا وہ بادشاہ کے منبر پر بیٹھ کر حلوہ کھائے گا۔ وہ تو کہا اماں دیکھ، یہ دین نے عزت دی ہے، یہ دین نے مرتبہ دیا ہے، یہ دین نے مقام دیا ہے۔ دین اسلام
اپنے ماننے والوں کو، اپنی راہ پر چلنے والوں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کو ہمیشہ عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اس کی مخالفت کریں، ساری دنیا کے لوگ بھی اس کے خلاف چلیں، ایک حسین رہ جاتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، لاکھوں لوگ بھی کہیں امام غلط ہے، لاکھوں لوگ بھی امام کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیں، امام کے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی شہید کر دیں، امام پھر بھی کہتا ہے اور لوگوں سن لو، میں اکیلا ہوں، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ڈٹا رہوں گا۔ آج میں امام حسین کا غلام یہ کہہ رہا ہوں، اور دنیا والوں کھل کے میری مخالفت کرو، کھل کے کہو یہ امام غلط ہے، یہ غلط کرتا ہے، اللہ کے فضل سے سن لو۔ اور منافقوں اور دشمنوں، میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں کہوں گا میں حق پہ ہوں، میں امام حسین کا روحانی بیٹا ہوں، میں امام حسین کا روحانی فرزند ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کی راہ پہ چلوں گا، حق بیان کروں گا، میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی بندہ جتنی مرضی میری مخالفت کرے، جو مرضی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ لوگوں کی نعرہ حیدری۔ یہ لوگوں کی عادت نہیں ہے، ہر دور میں وہ امام کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم اس بات سے پریشان نہیں، خوش ہیں، الحمدللہ۔